کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ بھی تم پر روزے فرض ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر، یعقوب علیہ السلام کی امت پر، تمام بنی اسرائیل پر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، اور جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، ان تمام شریعتوں کے اندر روزہ فرض تھا، اور تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان کے اندر اعمال کی ادائیگی میں اختلاف ہے، یعنی مختلف تھیں، لیکن جو توحید و رسالت ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان فرمایا۔ تمام ادیان جو ہیں وہ ادیان حقہ ہیں۔ کون سے دین؟ جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے۔ جو بھی دین اللہ کا نبی کوئی بھی لے کر آیا وہ دین حق ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب علیہ السلام تک تمام نبیوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ کوئی دوسرا کوئی دین نہیں تھا۔ قوانین میں مختلف تھی، ادائیگی کے طریقے مختلف تھے، قوانین مختلف تھے۔ اللہ رب العالمین نے تدریجاً یہ قانون جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کو ختم کیا، اسی طرح تمام احکام کو بھی مکمل فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی یہ آخری شریعت ہے۔ دین اسلام کی آخری شریعت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سابقہ امتوں کا روزے کے حوالے سے جو ریفرنس دیا، جو حوالہ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ایمان والے جو نئے نئے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہے ہیں، کہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ روزوں کی مشقت جو ہے وہ صرف ہم پر ہی پڑ رہی ہے۔ یہ روزوں کی مشقت جو ہے، یہ روزے اللہ رب العالمین نے جو فرض کیے ہیں، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ وہ آگے بیان فرما دیا ہے کہ یہ تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک تو بات اس میں یہ سمجھانی مقصود تھی کہ بھی یہ تمام امتوں پر فرض ہوتے رہے ہیں اور تم پر بھی اب فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کس چیز سے
روزے سے کیا پرہیزگاری آتی ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے سے انسان پر جو چیزیں حلال ہیں کھانے پینے کی، اور جو منکوحہ بیوی ہے وہ حلال ہے، تو روزہ رکھنے سے یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام نہیں ہوتی ہیں تو حلال، وہ ہیں ہی حلال، لیکن ایک وقت مقررہ تک وہ ممنوع کر دی گئی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے ممنوع ہوئی ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، ورنہ وہ منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے کوئی بھی چیز، کھانے پینے والی چیز بھی اور منکوحہ بیوی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں، آج کل تو جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ تو جو ممنوع کی گئی ہیں 3 چیزیں، اس سے انسان کے اندر جو ہے وہ پرہیزگاری آتی ہے۔ کیسے؟ جب کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ پتہ چلے گا کہ جو بھوکے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا یہ امتحان ہے بھوک کاٹنا۔ ہم اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ بھوک کاٹتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں ممنوع ہیں، حرام نہیں ہیں۔ بعض لوگ حرام بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ممنوع کے معنی میں ہی ہوگا۔ اگر کوئی کہہ دے حرام تو اس کا معنی مراد ممنوع ہی ہوگا۔ بعض لوگ حرام ہی کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ ممنوع کر دی گئی ہیں وقت مقررہ تک، صبح سحری سے لے کے مغرب تک۔ یہ 3 چیزیں جب ممنوع ہو جاتی ہیں تو پھر بندے کے اندر، جب بندہ نہیں کھاتا پیتا، کس لیے نہیں کھاتا پیتا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق سب چیزیں موجود ہیں، گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں اور بیوی بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا جو ہم حکم مان رہے ہیں، اس سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر صبر آئے گا کہ چیز ہونے کے باوجود اگر ہم نہیں کھاتے پیتے، چیز ہونے کے باوجود ہم اگر نہیں استعمال کرتے، یہ ہمارے نفس کا اختیار جتنا بھی ہے، اس سے انسان کے اندر لاشعوری طور پر، روحانیت کے اندر، انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی اتباع پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی اتباع، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہم اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ اللہ کے حکم پر۔ کس بات پر؟ اللہ کے حکم پر ہم اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ شیطان اور نفس جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ انسان کو شیطان اور نفس روزہ نہیں رکھنے دیتا، نیک اعمال نہیں کرنے دیتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے دیتا۔ جب بندہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر وہ بے صبرا اور ناشکرا گردانا جاتا ہے، اس کو بے صبرا اور ناشکرا کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شکر گزار بندوں میں اور صبر والوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو روزے سے ہمیں، انسان کے اندر روزے سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے پینے کی، یہ جو جسمانی
خواہشات ہیں، ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ان کو جب ہم برداشت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کرتے، تو اللہ رب العالمین اس پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو یہ وہی بندہ ہے میرا کہ جس کے بارے میں تم سے مشورہ کیا تھا، تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اب دیکھو اس کے پاس تمام میری نعمتیں موجود ہیں اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہیں، اختیار بھی موجود ہے ان کے پاس، لیکن یہ نہیں کھا پی رہے۔ کس لیے نہیں کھا پی رہے؟ کہ میں نے حکم دیا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے صبح سحری سے لے کے مغرب تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، میری رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو میری رضا کی خاطر یہ میرے بندے اپنے آپ کو یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزار رہے ہیں، اور ان کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ میں، یعنی اللہ بتائے گا کہ منشا ان کا یہ ہے، مقصد ان کا یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ تو پھر جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب